الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وباقی من الاحکام امور تجمع حق الآدمی المالی وغیرہ. فرماتے ہیں باقی کچھ امور احکام میں سے کچھ امور ایسے بھی ہیں جن میں حق آدمی اور حق غیر آدمی جمع ہوتے ہیں. مالی اور غیر مالی جن میں کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. کن نکاح والخلا والسرقہ، یہ کل ہو گیا تھا نا. جس طرح نکاح ہوتا ہے اس میں حق مالی کیا ہوتا ہے، وہ جو حق مار ہوتا ہے، اور غیر مالی حق کون سا ہوتا ہے، وہ جو شادی شدہ لوگ کیا لیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بستر پہ جمع ہونا. اب واضح ہوا. والخلا، خلا میں حق مال کیا ہوتا ہے، وہ جو شوہر پیسے لیتا ہے طلاق کے. اور غیر مال کیا ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے. بس سارے کام میں حق کے مال جو ہوتا ہے وہ مال جو مالک کے پاس جاتا ہے، اور غیر مال جو ہوتا ہے وہ ہاتھ کاٹنے، ہاتھ جاری ہونا. فَيَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ المال، مال والی صورت جو ہے وہ ثابت ہوگی ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے سے. دون غیر المال، غیر مال والی صورت جو ہے، لکھو بس درس، غیر مال والی صورت ایک شاہد اور ایک یمین سے ثابت نہیں ہوگی. واستبعد المصنف ثبوت المہر دون النکاح. اب فرماتے ہیں بعید ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے مہر تو ثابت کیا ہو ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے سے، مہر تو ثابت ہو لیکن نکاح ثابت نہ ہو. ایسا نہیں ہے. وہ اوپر کہا تھا نا مصنف علیہ الرحمٰن نے، ایک مرد اور ایک یمین کے ذریعے سے اموال ثابت ہوتے ہیں. اب نکاح میں جہت مال کون سی ہے، یہی مہر ہے، حق مہر ہے. اب فرماتے ہیں یہ بعید بات نظر آ رہی ہے کہ مہر تو ثابت ہو جائے ایک شاہد اور ایک یقین کے ذریعے سے. پیچھے نکاح میں بچہ کیا ہوا ہے، دو چیزیں تھیں، ایک مالی اور ایک غیر مالی تھی. نکاح میں مالی مار تھا اور غیر مالی بستر پہ جمع ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کام تھے. ٹھیک ہے نا. اب فرماتے ہیں یہ بعید ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ مال والی صورت ہو، علیکم السلام، ثابت ہو، مہر تو ثابت ہو لیکن دوسرا نہ ثابت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو تنافی ہے. حالانکہ یہ مہر کب ثابت ہوتا ہے، اسی دوسرے کام کے ذریعے سے ہی ثابت ہوتا ہے. جب وہ دوسرا کام ہی ثابت نہ ہوا تو پھر مہر کیسے. دوسرا کام تو سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، سمجھ لیں پھر شادی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ان کی جلدی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا تب ہی تو کیا ہوگا، مہر ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مہر ثابت ہو اور وہ ثابت نہ ہو، جبکہ مہر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقد لے لیں یا جو بھی لے لیں وہ پہلے ہوتا ہے اور یہ بعد میں ہوتا ہے. یہ اس سے تنافی لازم آئے گی. وَمِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو ثابت ہوتا ہے رجال کے ذریعے سے، والنساء یا نساء کے ذریعے سے، ولو منفردات، اگرچہ یہ منفرد ہی کیوں نہ ہو، یعنی عورتیں الگ ہی کیوں نہ ہوں، الگ نساء کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ایسے بھی حقوق ہیں. وَضَابِطُهُ مَا يَأْثُرُ الْإِطْلَاءَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ غَالِبًا، اس کا کون سا ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ کلیہ ہمیں دیں، کون سے ایسے حقوق ہیں جو فقط نساء کے ذریعے سے ثابت ہوں، منفردات یعنی نساء انفرادی طور پر جن کے ذریعے سے ثابت ہوں، وہ اس میں انضمام رجال کی بھی ضرورت نہ پڑے، فقط نساء کیا ہوں، گواہ بن جائیں. فرماتے ہیں اس کا ضابطہ کلیہ کہہ دیں ما یاسر اطلاع الرجال علیہ غالباً، ہر وہ کام جس پر مردوں کا مطلع ہونا کیا ہو، مشکل ہو. مثلا فرماتے ہیں ہمیں پھر مثال دیں اشارہ کنایہ سے ہم نہیں سمجھتے. فرماتے کل ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کب ہوئی، یہ سارا کچھ کون بتائے گی، عورت ہی بتائے گی. ٹھیک ہے نا. بولے استحلال یعنی بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مرا ہوا ہے، بچے کا زندہ پیدا ہونا یہ کون بتائے گا، عورت بتائے گی کہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوا ہے. فرق ہے نا.
ایک یہ کہ بچہ پیدا ہی ہوا مرا ہوا، دوسرا یہ کہ زندہ پیدا ہوا تھا فوراً مر گیا، اس میں فرق ہے، میراث کا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے نا، میراث کو ثابت کرنے کے لیے۔ استحلال کا لفظی معنی ہے کہ بلا طلب الہلال، استحلال باب استفعال ہے، ہلال کا طلب کرنا، ہلال کیا؟ چاند ہے، کبھی وہ والا چاند طلب کیا جاتا ہے، کبھی یہ والا چاند طلب کیا جاتا ہے جو یہ پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو چاند دے گا۔ وہ الولادت الولد، یہ استحلال کا معنی یہاں کیا مراد ہے؟ بچے کا ولادت ہونا، حیاً زندہ، کیوں؟ لیارث، تاکہ کیا ہو جائے، وہ زندہ پیدا ہوا ہے تو پھر وہ وارث ہوگا۔ اب فرماتے ہیں پھر اس بچے کی ولادت کو آپ نے استحلال کا لفظ کیوں دیا؟ استحلال تو چاند سے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں سم یا ذالک، یہ ولادت حیّن کو نام دیا گیا ہے استحلالن کا، کیوں؟ لصوت الحاصل عند ولادت ہی، اس آواز کی وجہ سے جو آواز حاصل ہوتی ہے عند ولادت الولد، بچے کے پیدا ہونے کے وقت، کن کی آواز؟ ممن حاضر عادتاً، جو ولادت کے وقت مستورات جمع ہوتی ہے نا، کھڑی ہوتی ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً شور شرابہ مچا دیتی ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں، مبارکباد دیتی ہیں، یہ شور شرابہ اٹھتا ہے کہ بچہ پیدا صحیح سلامت ہو گیا ہے، خوشی میں جو آواز آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو استحلال کا تشبیہ دیتے ہوئے کا تصویت من رأى الہلال، کیا کہا؟ دیکھتے ہیں تب جو شور مچا، اچھا ٹھیک ہے، جس طرح تشبیہ دیا کس کے؟ کا تصویت من رأى الہلال، ان کی آواز کے ساتھ کہ جو چاند کو دیکھے، اور وہ چاند بھی کیا ہو؟ عید کا چاند ہو، تو پھر خوشی سے جتنے لوگ جمع ہوں گے عید کا چاند دیکھنے کے لیے، وہ کیا کریں گے؟ شور شرابہ، ایک دوسرے کو مبارک دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی آواز سے، چاند کو دیکھ کر شور کرنے والی آواز سے کنایا لیا ہے کہ یہاں بھی دیکھ کر، اس چاند کو دیکھ کر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مبارکباد اور شور شرابہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی استحلال کا لفظ استعمال کیا۔ واضح ہوا؟ فج تک کا، اچھا فج تک کا من ہو، پھر فج تک کا استحلال ولد کو، وہ استحلال جو صوت من حاضر ولادت عند الولادہ، اس آواز سے مشتق ہوتا ہے استحلال، سوری ایک دو استحلال بن گئے نا اب ہمارے پاس، ایک استحلال وہ والا ہے اس آواز سے کنایا ہے جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، ایک استحلال اس آواز سے کنایا ہے جو چاند کو دیکھتے وقت ہوتے ہیں۔ پرنتو فج تک کا پہلا استحلال جو ہے بچے کی ولادت والا، یہ مشتق ہوا، یہ نکالا گیا ہے من ہو، اس استحلال سے جو چاند کو دیکھتے وقت ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جملہ انہی دو لفظوں میں بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ واضح ہوا یا پھر کر دوہرا لوں؟ وَعَیُوبُ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ، اور ایک تو ولادت اور دوسرا استحلال کن کے؟ فقط عورتوں کے ذریعے سے گواہی سے ثابت ہو سکتے ہیں، مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا وَعَیُوبُ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ، عیوب النساء، وہ نساء کے عیب، کچھ عیب مردوں کے ہوتے ہیں، کچھ عیب عورتوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے عیبوں کی وجہ سے ان کا نکاح، عورتیں فاسق، عورتوں کے عیب کی وجہ سے مرد نکاح کو ختم کر سکتے ہیں، مردوں کے عیب کی وجہ سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں نکاح ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عیوب النساء الباطنہ، عورتوں کے ایسے نساء جو باطنی ہوں، ان کو کون بتائے گا؟ ان کی گواہی کون دیں گی؟ عورتیں۔ کل کرن، جس طرح کے کرن ہو، عورت اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب جماع کے قابل ہی نہ ہو، یہ کون بتائے گی؟ عورتیں بتائیں گی کہ بابا اب اس کو معاف کر دے، اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس قابل نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، درمیان میں ہڈی آ جانا یا کوئی اور رتک، رتک کہتے ہیں کہ اب اس کی شرم گاہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ اسے استفادہ کیا جائے، مثلا گوشت کا بڑھ جانا، اندر بس اوقات گوشت بڑھ جاتا ہے کہ جو معنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آگے جانے سے معنی ہے تو پھر فائدہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ودون ظاہرہ، دون عیوب ظاہرہ، یعنی عیوب نساء باطنہ ثابت ہوں گے فقط نساء کے ذریعے سے، لیکن ظاہرہ فقط نساء کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوں گے۔ واضح؟
کل جزام والبرس والعمى، عورت اندھی ہے، برس ہے، اسے جزام ہے، یہ فقط نساء کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ رجال کی ضرورت۔ فإنه من القسم ثانی، یہ جو ہیں تین چیزیں، یہ عیوب ظاہرہ جو ہیں یہ قسم ثانی میں سے ہیں۔ قسم ثانی ما یثبت برجلین تھی، یہی تھی نا قسم ثانی، ہاں ما یثبت برجلین خاصتاً، پھر یہ ثابت ہوں گے دو مردوں کی گواہی کے ذریعے سے۔ واضح؟ والرضا، اسی طرح رضایت علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر رضایت ثابت ہوگی کس کے ذریعے سے؟ نہ فقط نساء کے ذریعے سے، رضاعت نساء کے ذریعے سے ثابت ہوگی منفردن علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر۔ اس کو اقوی قول کے قائل کون ہے؟ شیخ مفید ہیں، سلار ہیں، اور علامہ ہلی اپنی کتاب قواعد میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے مقابل میں، اقوی کے مقابل میں بھی تو ایک قوی قول ہوتا ہے۔ اس اقوی کے قائل تو ہو گئے شیخ مفید، سلار اور علامہ ہلی فی کتاب القواعد، اور اس کے مقابل میں قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں فقط نساء کی قید نہیں بلکہ رضا کے لیے اس کے بارے میں رجال کا مطلع ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سوری، رضا پر رجال بھی مطلع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے قاعدہ کلیہ کیا بنایا تھا کہ ہر وہ کام جس پر مردوں کا مطلع ہونا مشکل ہو وہاں صرف عورتوں کی گواہی چلے گی، تو یہاں رجال کا مطلع ہونا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، تو لہذا فقط نساء کافی نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں یہ قول ہے۔ والوصیت لہو، مال کی وصیت، وصیت الہ اور وصیت لہو کل چلا تھا، دو باتیں۔ وصیت لہو یعنی مال کی وصیت، یہ بھی کس کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہے؟ نساء کے۔ اچھا، وَاحْتَرَزَ عَنِ الْوَصِیَّةِ الیہ، یہ وصیت لہو کی قید لگا کر وصیت الہ سے مصنف بچ گئے ہیں۔ وصیت الہ جو ہوتی ہے یہ وصیت عہدیہ ہوتی ہے، یعنی کسی کو عہد کرنا وصیت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، غیر مال چیز کا۔ وَهَذَا الْفَرْضُ خَارِجٌ مِنَ الضَّابِطَةِ، فرماتے ہیں یہ جو وصیت الہ ہے یہ خارج ہے اس ضابطہ سے۔ کون سے ضابطہ سے؟ وہ جو ضابطہ اور کلیہ قاعدہ دیا ہے کہ ہر وہ کام جس پر رجال کا مطلع ہونا مشکل ہو وہ کام ثابت ہو سکتا ہے فقط نساء کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں یہ وصیت الہ جو ہے یہ اس ضابطہ سے خارج ہے۔ وَلَوْ أَفْرَدَهُ قِسْمًا کما صنع فی الدروس کان حسنا، شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولو افرد المصنف ہو وصیت مالی کو، اگر وصیت مالی، وصیت لہو کو، توجہ، اگر وصیت لہو کو مصنف علیہ الرحمہ الگ طور پر قسم قرار دیتے، یعنی اس میں شامل نہ کرتے، کما صنع فی الدروس، جس طرح کہ انہوں نے دروس میں کیا ہے، کان حسنن، تو یہ کیا تھا؟ زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے نا۔ لے یترتب علیہ باقی احکام ہی، تاکہ اس وصیت لہو پر، وصیت مالی پر باقی اس کے احکام بھی الگ طور پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کون سے احکام ہیں اس کے وصیت لہو کے، وصیت مالی کے؟ کون سے احکام ہیں؟ فإنه يختص بثبوت جميع الوصیت برجلین، کیونکہ یہ وصیت لہو جو ہے، یہ وصیت مالی جو ہے یہ مختص ہے کہ تمام وصیت ثابت ہوگی کس کے ذریعے سے؟ برجلین، دو مردوں کے ذریعے سے، نہ کہ نساء کے ذریعے سے۔ وباربع نسواء، چار عورتوں، ہاں، یا بے رجلین، دو مردوں کے ذریعے سے، یا پھر اس کی جگہ پر دو مردوں کی جگہ چار عورتیں لائی جائیں گی۔ وثبوت ربعها بكل واحدة فبالواحدة ربع وبالاثنين نصف وبالثلاثة اربع من غیر یمین وبالیمین مع المرتين ومع الرجل الى آخر۔ فرماتے ہیں اب یہ بات ہے، آپ نے کہا نا کہ چار عورتیں ہوں تب ثابت ہوگا پورا مال، یا دو مرد ہوں ثابت ہوگا پورا مال۔ مال پورا ہے 1,00,000 دینار، توجہ کیجیے گا، مال پورا کیا ہے؟ 1,00,000 دینار۔ اب یہ تو ہمیں واضح ہو گیا کہ چار عورتوں کے ذریعے سے گواہی سے 1,00,000 دینار ثابت ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کیا ایک عورت اگر گواہی دے دے، باقی 3 ہمارے پاس گواہ نہ ہوں، تو ایک گواہی کے ذریعے سے اس کا چوتھا حصہ ثابت ہو جائے گا؟
1,00,000 دینار کو کی گواہ کتنی مستورات ہیں؟ 4. احسنتم. 1,00,000 دینار کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو کتنا کتنا بنتا ہے؟ احسنتم. 4 ہر حصے میں 25 آتا ہے. تو فرماتے ہیں ہر ایک گواہ کے حصے میں جاتا ہے 25 الف دینار. 4 گواہ نہیں ہے ہمارے پاس، صرف ایک عورت گواہ ہے. ایک عورت گواہی دیتے، کیا میں 25 الف ایک عورت کی گواہی سے لے سکتا ہوں؟ یا 2 عورتوں کی گواہی سے میں 50 الف لے سکتا ہوں؟ یا 3 عورتوں کی گواہی سے میں 75 الف لے سکتا ہوں یا نہیں؟ واضح ہوا؟ فَإِنَّ کہاں گیا؟ سوری. وَثَبُوتُ رُبْعُهَا رُبْعُ الْوَصِیَّۃِ. وہ وصیت کلی جو تھی وہ کتنی تھی؟ 1,00,000 دینار. اس کا رب چوتھا حصہ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ہر ایک عورت کے ذریعے سے. کیسے؟ فَبِالْوَاحِدَةِ رُبْعٌ یعنی ہر ایک عورت کا حصہ کتنا قرار دیا جائے؟ 25 دینار یعنی چوتھا حصہ. وَبِالْاِثْنَيْنِ نصف یا 2 عورتوں کے ذریعے سے نصف یعنی آدھی وصیت کا مال لے لینا، مثال کے طور پر 50 الف دینار. وبالثلاث ثلاثہ اربع بثلاث یعنی 3 گواہوں مستورات جو گواہ ہوں ان کے ذریعے سے ثلاثہ اربع یعنی 75 لے لیں. من غیر یمین بغیر قسم کے. وبالیمین مع المرتین ومع الرجل یا یوں ثابت ہو جائے وصیت بالیمین مع المرتین. پیچھے کیا کہا تھا؟ توجہ. 2 مرد ہوں گواہی پوری ہے، ایک مرد اور ایک یمین ہو گواہی پوری ہے، ایک مرد 2 عورتیں گواہی پوری ہے. یعنی ایک مرد کی جگہ شاہ صاحب ایک مرد کی جگہ یمین بھی لے سکتی ہے، کبھی کبھی لے لیتی ہے. ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں بھی لے لیتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. اب فرماتے ہیں اسی طرح ثابت ہوگا ایک یمین ہو جائے اور ساتھ 2 عورتیں ہو جائیں. ایک مرد کی جگہ یمین آ جائے گا، دوسرے ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں بن جائیں. ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح بالیمین مع الرجل ایک یمین ہو جائے اور دوسرا ایک مرد ہو جائے. ٹھیک واضح ہوا؟ یعنی 2 عورتوں کی جگہ ایک یمین چل سکتی ہے لیکن 2 مردوں کی جگہ نہیں. نہ یہاں تو کہہ رہے ہیں، یہاں تو دونوں صورتیں دے رہے ہیں نا. یہاں کہہ رہے ہیں بالیمین مع المرتین، یہ ایک صورت. ایک یمین ہو جائے گی اور ساتھ گواہ کتنے ہوں گے؟ 2 عورتیں ہوں گی. ایک یمین ایک مرد کی جگہ، دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں آ جائیں گی، ایک صورت. دوسری صورت بالیمین ومع الرجل، وہ الگ صورت بنے گی. بالیمین ومع الرجل ایک یمین اور اس یمین کے ساتھ ایک مرد آ جائے گا. یہ الگ الگ 2 صورتیں بنتی ہیں نا. آپ ایک بنا رہے تھے سب کو. حسن. اب فرماتے ہیں ایک سوال ہے ہمارا. وفی ثبوت النصف بالرجل اور رب من غیر یمین او سقوط شہادت ہی اصلا او جہان. اب یہ ہے کہ گواہ صرف ایک مرد ہے، ثابت ہونی تھی چیز 2 مردوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا جی. یا 4 عورتیں تھیں اور ایک عورت بچی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ایک مرد کھڑا ہے گواہ، دوسرا تو ہے ہی نہیں. اس ایک مرد کی گواہی کو کار آمد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یعنی اس گواہی کے ذریعے سے وصیت کا آدھا حصہ کم از کم ثابت ہو جائے گا. چلو آدھا نہیں مانتے تو رب ہو جائے گا، یا دونوں نہیں ہوں گے بلکہ اس کی گواہی ساکت کر دی جائے گی کیونکہ دوسرا گواہ نہیں ہے، ایک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 3 صورتیں او جہان، یہ 3 وجہ ہیں. کیا ثابت ہوتا ہے نصف مال بالرجل ایک مرد کے ذریعے سے، یا کیا ثابت ہوتا ہے رب مال من غیر یمین ایک مرد کے ذریعے سے؟ صرف ایک مرد ہے اور قسم نہیں ہے. رب مال ثابت ہو سکتا ہے یا نصف مال ثابت ہو سکتا ہے، او یا سقوط شہادت ہی، یا اس ایک غریب کی شہادت ہی ساکت کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. او جہن، یہ 3 کل وجہ ہیں. پہلی وجہ کیا بنے گی؟ اگر سوال ایک مرد ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ پہلا وجہ بعض کہتے ہیں کہ ہاں
اس ایک کی گواہی کے ذریعے سے نصف مال ثابت ہو جائے گا. دوسرے کہتے ہیں نہیں، اس ایک کی گواہی کے ذریعے سے رب مال ثابت ہوگا. تیسرے کہتے ہیں نہیں، نہ رب ثابت ہوگا نہ نصف، بلکہ اس کی گواہی ثابت ہے. یہ تین وجہ. صحیح. اب ان تینوں کی الگ الگ دلیل دینے لگے ہیں. من مساوات ہی للاسنین، من مساوات ہی یہ دلیل ہے وجہ اول کی. وجہ اول کون سی تھی؟ سارے بولو نا. آسان تم اس ایک کے ذریعے سے نصف مال ثابت ہوگا، وصیت کا نصف ثابت ہوگا اس ایک گواہ کے ذریعے سے. اس کی گواہی اس کی دلیل دے رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ من مساوات رجل الواحد للاسنین من المرأة، یہ ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہے. یہ دلیل ہے. سمجھ آئی کوئی دلیل؟ کیسے ثابت ہوا؟ یعنی ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہو گیا تو کیا ہوا پھر؟ اسے آدھا مال کیسے ثابت ہوا؟ تو ایک گواہ ہو گیا نا. جس اور طرح دو دو عورتیں عورتیں آدھا مال آسان ثابت تو ہوتا تھا نا. پورے مال کے لیے آپ نے کہا ہے 4 عورتیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. جب 4 عورتوں کے ذریعے سے 1 لاکھ دینار ثابت ہو سکتا ہے تو 2 عورتوں کے ذریعے سے آپ نے ثابت کیا تھا 50,000 دینار یعنی آدھا. تو یہ ایک مرد ان 2 عورتوں کی برابر ہی تو ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایک مرد کے ذریعے سے کم از کم 50,000 تو ثابت ہونے دو، ٹھیک ہے نا. یوں کہتے ہیں. دوسری دلیل وعدم النص، یہ دوسری دلیل نہیں ہے عفواً، یہ تیسری وجہ کی پہلی دلیل ہے. ایک ایک دلیل دیں گے. وعدم النص یہ دلیل ہے وجہ ثالث کی. یا ترتیب کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا. ہاں سکوت شہادت کی دلیل ہے. ترتیب کا یہاں خیال انہوں نے نہیں رکھا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں دیں گے، کچھ ہی نہیں ثابت ہوگا. کیوں؟ اس کی شہادت ہی ساکت. کیوں شہادت ساکت کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں عدم النص، نس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو یہ دلالت کرے کہ ایک مرد کی گواہی کے ذریعے سے آدھا ثابت ہو جائے یا تھوڑا سا ثابت ہو جائے. کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ساکت ہو گئی. یہ عدم النص دلیل کس کی ہے؟ وجہ ثالث کی. اب وجہ ثانی کی دلیل آخر میں دے رہے ہیں. یہ وَأَنَّهُ سے مراد وجہ ثانی کی دلیل شروع ہو رہی ہے. وجہ ثانی رب، یعنی انہو لا یکسرو عن المرأۃ، یہ دلیل ہے. لفظی ترجمہ فرماتے ہیں انہو ان المرد، ٹھیک ہے نا جی. فرماتے ہیں کچھ تو خیال کرو. چلو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر نہیں جانتے، کم از کم یہ ایک مرد ایک عورت سے تو کم نہیں ہے. حقوق نسواں کا پرچار کرنے والوں کہ عورت مرد کے برابر ہے، چلو برابر مانو، ایک عورت سے تو کم نہ مانو نا، ٹھیک ہے نا. کم از کم ایک عورت کے تو برابر مرد کو مان لو. انہو ان المرد لا یکسرو عن المرأۃ، ایک رجل جو ہوتا ہے وہ ایک عورت سے تو کم از کم نہیں ہوتا. لہذا جب ایک عورت سے کم نہیں ہے تو کیا مانا؟ ایک عورت کی گواہی سے آپ نے 25 رب ثابت کیا تھا. چلو اس غریب ایک مرد کی گواہی سے کم از کم 25 تو ثابت ہونے دو. بالکل تو ساکت نہ کرو نا. واضح ہوا؟ یہ 3 وجہیں اور ان کی 3 دلیلیں ہیں. والاوسط اوسطن، ٹھیک ہے نا. والاوسط، یہ شہید ثانی اپنا نظریہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں درمیان والا درمیانہ ہے. والا اوسط ہے یعنی درمیان والا مناسب ہے. یعنی کوئی بھی نہیں ثبوت النص. اب بتائیں درمیان والا کون ہے؟ رب والا. اس میں دونوں احتمال آ سکتے ہیں. ثبوت شہادت بھی دلیل کے اعتبار سے اگر دلیل آسان تم، کیونکہ 2 ترتیبیں ہم نے پڑھ لی ہیں. ایک ترتیب اوجا کی پڑھی ہے ہم نے، اس میں پہلا تھا نص والا، دوسرا تھا درمیان والا تھا رب والا، آخری تھا سکوت والا. لیکن ادلہ میں اس کے تھوڑا سا چینجنگ آ گئی ہے. ادلہ میں اول تھا نص والا، اوسط تھا سکوت والا. تو یہاں پر دونوں احتمال موجود ہیں. ممکن ہے شارع کی مراد وہ اول والا، وہ اوسط ہو یعنی رب والا، ممکن ہے مراد سکوت ہو، لیکن زیادہ احتمال قوی کیا ہے؟ رب والا ہے. وَأَشْكَلَ مِنْهُ الْخُنْسَى، خنسا وَأَشْكَلَ مِنْهُ الْخُنْسَى. اب خنسا جو ہے نا یہ مشکل ہے. منہ من الرجل، راجل کی نسبت خنسا کیا ہے؟
مشکل ہے. خنسا سے مراد خنسا مشکلہ ہے. ایک خنسا ہوتا ہے مشکلہ، ایک ہوتا ہے غیر مشکلہ، یعنی جو مشابہ ہو مال مرہ تو وہ حقوق مرہ میں آ جائے گا، مال رجل تو حقوق رجل میں آ جائے گا. یہ خنسا مشکلہ کی بات ہے، تو اس میں واقعاً مشکل ہے. یعنی اس میں بھی 3 قسمیں ہوگی. ہاں جی. وَإِلْحَاقُهُ بِالْمَرْأَةِ قَوِيٌّ. اب اس کا خنسا مشکلہ کا ملحق کرنا مرہ کے ساتھ یہ زیادہ تقویت رکھتا ہے. اب ایک عبارت ہے تھوڑی، اس میں کوئی چیز ایسی بڑی نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑی کہتے ہیں مشکل ایسی ہے کہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل کرتی ہے. وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَضْعِيفُ الْمَالِ. عورت جو گواہ تھی، جو گواہی دے رہی تھی عورت، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تضعیف المال، کہ وہ مال کو زیادہ بڑھا دے. تضعیف ڈبل بن جائے، اسد بن جائے. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ لیسیر ما اوصا بہی رب ما شاہدت بہی، تاکہ جس کے بارے میں وصیت کی گئی تھی وہ رب، اور جس کے بارے میں اس نے کیا کی تھی، شہادت دی تھی، یہ کیا ہو جائے، ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کہنا یہ للکذب، چونکہ یہ کیا آئے گا، جھوٹ لازم آئے گا. کہنا کہ بلا یہ چاہتے ہیں شہادت دے رہی ہے رب کے بارے میں. ایک عورت کتنی کی گواہی دے گی؟ 25. رب کی. اس کا حق کی رب کا بنتا ہے نا. شہادت دے رہی ہے رب کے بارے میں. الفاظ ایسے گھوم پھیر کر کہہ رہی ہے، گھما پھرا کر، کہ جس سے اگلے قاضی صاحب کو مشکل میں ڈال رہی ہے کہیں قاضی صاحب کے نزدیک، تاکہ اس کے لیے کیا ہو جائے، نصف ثابت ہو جائے یا کل ثابت ہو جائے. شہادت دینے آئی ہے رب کی، گھما پھرا کر ایسے بات کر رہی ہے، ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہے کہ جس سے قاضی صاحب ثابت کر بیٹھے نصف یا کل. واضح ہوا قاضی صاحب؟ عورتوں کے چکر میں آ جائیں قاضی صاحب. ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں یہ عورت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، للکذب، کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. گواہی کس کی اور الفاظ کیسے ثابت کرنے کا کیا ارادہ ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت ایسے کر دے، قاضی صاحب نے بھی نصف دے دیا باتوں باتوں میں آ کر، جلوہ تھا. ٹھیک ہے نا. باتوں کا بھی، اور قاضی بھی یہی ہمارے جو ہم نے بنایا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نصف لے لیا، کس نے؟ مدعی نے نصف لے لیا یا کل لے لیا. اب ان کے لیے یہ کھانا پورے کا پورا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیے، مدعی کے لیے. لیکن آپ تھے مدعی. اچھا، میں نے کہا کہہ رہے ہیں میری طرف لے. لیکن لو فعلت، اگر اس طرح کر دیتی ہے، استباح الموصى لہو، جس کے لیے وصیت کی گئی تھی وہ اس کے لیے مباح ہے، الجمی، تمام کا تمام مال، ما علم ہی، لیکن جب اسے وصیت کا علم بھی ہو موسیٰ کو، کہ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے علم ہو ان کو کہ وصیت میرے بارے میں پورے مال کی گئی تھی، لیکن ثابت کرنے کا طریقہ واقعاً غلط ہے عورت کا، پھر یہ کھا سکتے ہیں. لا بدون العلم، لیکن جب انہیں علم ہی نہیں ہے کل کا تو پھر یہ نہیں کھا سکتے. وقضى القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع، اسی طرح قول ہے، اسی طرح سے مراد یعنی جائز نہیں ہے قول فيما لا يثبت بشهادت شاہد واحد الجميع، جميع قول. یعنی جس طرح ایک عورت کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح باقی موارد میں بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مثلا 2 عورتیں ہوں تو ثابت کرنا ہے، گواہی دینی ہے نصف کی، وہ کیا کر دیں، کل کی، کل کو ایسے گھما پھرا کر کل کو لے آئیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح 3 عورتوں کا 4 والا مال ثابت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جتنی ہیں، جتنے کی گواہی ہے اتنا ہی ثابت کریں. ومنها من الحقوق ما يثبت بالنساء، ایسے حقوق جو ثابت ہوتے ہیں نساء کے ذریعے سے. منضمات الی الرجال، نساء ضم ہوں گی کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ ضم ہوں، مرد اور عورت اکٹھے گواہی دیں تو حق ثابت ہو.
خاصتاً. اب دیکھیے گا یہ سیم، حالانکہ یہ بات سیم تیسرے حق میں گزر چکی ہے. تیسرے حق میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ منہا ما یثبت برجلین، تیسرا حق والرجل و امرتین. جب راجل و امرتین یہ ضم نہیں ہوگی نساء مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہاں لیکن کیا وہاں تھا راجل و امرتین، یہاں ہے امرتین ما انضمام الرجل. یہاں حقوق نسواں کو تھوڑا زور ہے، پہلے عورت آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، او الی الیمین، یا نساء کا ضم کیا جائے کس کی طرف؟ یمین کی طرف. علامہ تقدم، جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے ثالث میں. کہاں گزرا ہے؟ حق کے ثالث میں. وہ یہ کون سے ہیں جو ان کے ذریعے سے ثابت ہوں گے حق؟ دیون، اموال، یہ وہاں بھی بات گزر چکی ہے سیم کی سیم. تو شہید ثانی اب کیل و کال کرنے لگے ہیں اس چوتھی پر کہ جب ضرورت ہی نہیں تھی اس کی تو پھر کیوں اس کو لائے ہیں پانچواں حق بنا کر. پر مطلب حاض القسم داخل فی الثالث ہے، یہ پانچویں قسم، پانچواں حق منہا یہ داخل ہے حق کے قسم ثالث میں. کیل والا قول ہے کہ انما، کیل والوں نے تو جی بیان کیا کہ اس کو الگ ذکر چلو کیا ہے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ انما افردا، اس کو الگ ذکر اس لیے کیا گیا ہے، افردا یعنی جدا ذکر اس لیے اس کو کیا گیا ہے پانچویں حق کو، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے احتیاج النساء الی الرجال فی القسم الثالث، کہ قسم ثالث میں عورتیں مردوں کی طرف کیا ہیں؟ محتاج ہیں. صرف یہ بتانے کے لیے الگ قسم بنائی جا سکتی ہے، یہ بعض نے کہا ہے صریحاً. اور یہ احتیاج النساء الی الرجل بھی کیا ہے؟ صریح ہے، ٹھیک ہے. ہر کام میں تمہیں محتاج. ولیس بصحیح، کچھ ہو کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اکیلی عورتیں نتیجہ تو نہیں کوئی نکال سکتی، صحق تو ہو سکتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا، جو کل گزرا تھا صاحب، ٹھیک ہے. ولیس بصحیح، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات کیل والوں نے جو توجیہ بیان کی ہے نا، جس بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پانچویں قسم کو الگ ذکر کیا جا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حق یہی ہے کہ یہ پانچویں قسم اسی تیسری میں ہی داخل ہے. یہ لیس بصحیح شارع علیہ رحمہ کا نظریہ ہے. واضح ہوا یہ نظریہ؟ کیوں؟ دلیل تو دے دیں شارع علیہ رحمہ. فرماتے ہیں لأن انضمام النساء یصدق مع الیمین، کیونکہ نساء کا انضمام صرف مردوں کی بات نہیں ہے. انضمام جس طرح صادق آ سکتا ہے نساء کا رجل کے ساتھ، اسی طرح انضمام مع الیمین بھی تو ہو سکتا ہے. ایک قسم ہو اور دوسری دو مرہ ہوں تو پھر بھی تو ٹھیک تھی. واضح. وفیل اول تصریح بے انضمامہن الی الرجل صریحا، فی الاول سے مراد یہ حق کے ثالث لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو حق کے ثالث ما یثبت برجلین اور رجل و امرتین، ٹھیک ہے نا، وشاہد و یمین و منہا جو تیسرا منہا تھا، ٹھیک ہے نا جی. یہ حق کے ثالث میں جو چیز آپ واضح کرنا چاہتے ہیں نا کہ انضمام النساء مع الرجال، اس لیے ہم نے چوتھا لایا ہے کہ عورتیں محتاج ہوں اور مردوں کی، یہ بات اس حق کے ثالث میں زیادہ واضح تھی. وفی الاول یعنی حق کے ثالث میں یعنی قسم ثالث میں تصریح ہو بے انضمامہن الی الرجل صریحا، کہ یہ منظم ہوتی ہیں نساء رجل کے ساتھ، یہ زیادہ واضح تھی وہاں. اب واضح ہوا؟ نہیں واضح ہوا؟ دیکھیے انہوں نے پانچویں قسم کون سی ذکر کی ہے؟ عورتیں جو منظم ہوگی مردوں کی. آسان. خیر ہے، فریش میں سکون سے سمجھتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہے نہ کہ عبور کرنا ہے. پانچویں قسم قبلہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عورتوں کا انضمام مع الرجال. شہید ثانی علیہ رحمہ نے اشکال کر دیا کہ یہ پانچویں قسم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے ذکر ہوئی پانچویں قسم. شہید ثانی علیہ رحمہ نے اشکال کیا کہ یہ پانچویں قسم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ پانچویں قسم اسی تیسری میں داخل ہے. بعض نے کہا کیل والوں نے شہید ثانی کو جواب دیا. اب تیسرے مرحلے میں آ چکے ہیں. پہلا مرحلہ مصنف کا پانچویں قسم کو ذکر کرنا، دوسرے مرحلے میں کیا کیا؟
ہاں شہید ثانی کا اشکال ان پر کہ ضرورت نہیں تھی. تیسرے مرلے میں کیل والوں نے کہا ہے کہ شہید ثانی صاحب اس کی ضرورت الگ کی ہو سکتی ہے اس وجہ سے تاکہ پتہ چل جائے واضح طور پر پانچویں قسم میں کہ عورتیں جو ہیں انضمام رجال کی محتاج ہوتی ہیں. اس لیے الگ طور پر ذکر کیا ہے تاکہ ایک زیادہ واضح ہو جائے کہ عورتوں کو احتیاج ہوتی ہے گواہی میں کس کی طرف؟ مردوں کی طرف. یہ کس نے کہا؟ کہ بعض نے. یہ تیسرے مرلے میں. چوتھے مرلے میں پھر شہید ثانی بول پڑے. شہید ثانی فرماتے ہیں ان کو کیل والوں کو کہ اگر یہی بات ہے احتیاج الی الرجال ہی ثابت کرنا ہے آپ کو کہ عورتیں انضمام الی الرجال کی محتاج ہیں، اسی وجہ سے پانچویں ذکر کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہاں اسی وجہ سے پانچویں قسم کو ذکر. وہ کہتے ہیں یہی بات، یہ جو آپ کا دعویٰ یہ تیسری قسم میں زیادہ واضح ہو رہا ہے اس پانچویں قسم کی نسبت. اس پانچویں قسم کے جو آپ الفاظ لائے ہیں، جو چار الفاظ آپ نے پانچویں قسم میں ذکر کیے ہیں، ان چار الفاظ کی نسبت اس تیسری قسم میں یہ بات آپ کی زیادہ واضح ہو رہی تھی جس بات کی وجہ سے آپ پانچویں کو الگ کر رہے ہیں. جب وہاں واضح ہے تو پھر پانچویں کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا قبلہ. اب ہم کہیں گے کیل والوں نے کہا شہید ثانی صاحب کو، شہید ثانی صاحب پھر آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ چلو آپ نے پوچھ لیا پڑھنے والوں نے، شہید ثانی صاحب آپ کوئی مشورہ دیں، کیا کسی جہت سے پانچویں قسم الگ ہو سکتی تھی؟ فرماتے ہیں ہاں ایک جہت سے ہو سکتی تھی اگر میری بات مانے تو. فرماتے ہیں فلو آکس المعتذر کان اولا. اگر معتذر اس بات کا جو اس نے کی ہے، دیکھیے گا معتذر یہی کیل والے ہیں. معتذر کی بات کون سی ہے؟ یہی افرد یعلم احتیاج النساء الی الرجال، یہ معتذر کی بات ہے. اگر معتذر اس بات کا عکس کہہ دیتا تو پھر بہتر تھا، پھر کوئی وجہ بنتی تھی. اس بات کا عکس کیا بنتا ہے؟ معتذر نے کہا احتیاج النساء لیعلم احتیاج النساء الی انضمام الرجال، اس کا عکس لیعلم عدم احتیاج النساء الی انضمام الرجال، تاکہ یوں کہتا کہ نساء کی احتیاج کی ضرورت احتیاج نہیں ہے الی انضمام الرجال. اگر عدم لے آتا تو زیادہ بہتر تھا. واضح ہوا یا نہیں؟ انشاءاللہ. ولو آکس المعتذر کان اولا، اگر اس کا عکس کہتا، یہ کہہ رہا تھا احتیاج النساء الی الرجال، اگر کہتا عدم احتیاج النساء الی الرجال تو یہ زیادہ بہتر تھا. یہ دلیل بناتا الگ قسم بنانے کی تو زیادہ ٹھیک تھا. اب ایک اور مشورہ، وَلَقَدْ كَانَ ابدالہ کی ضمیر قسم خامس لائے، ضمیریں پلٹاتے ہیں پھر بعد میں سمجھاؤں گا، ترجمہ بھی کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَانَ ابدالہ، ابدال القسم خامس، اس پانچویں قسم کو تبدیل کر دینا. کس کے ساتھ؟ بے بعض ما اشرنا الیہ، اس کے ساتھ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ آسان. من الاقسام سابقاً، اور سابقہ اقسام میں سے ابھی اشارہ کیا ہے، التی ادرجہا، جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے درج کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں اگر یہ ہوتا کہ پانچویں قسم کو بدل دیتے پیچھے اور پیچھے والی کو لے آتے آگے، یہ زیادہ بے وَإِدْرَاجُهُ، یہ پانچویں قسم کا درج کر دینا ہو اس قسم میں جو درمیان میں جن کا تھوڑا مشکل بنی تھی، ہو اولا، یہ زیادہ بہتر تھا. یہ قبلہ لفظی ترجمہ ہے. سمجھ آپ کو نہیں آئی ہوگی، یقیناً آئی ہے. آسان تو اگر آ گئی ہے تو پھر سمجھائیں کہ اس پانچویں قسم کو کہاں لے جانا تھا، اس کی جگہ پانچویں قسم کون بنانی تھی؟ یہ جو پانچویں قسم ابھی ہم نے بنائی تھی، اس کو تو لے جائیں ہم لے جاتے تیسری میں. آسان تیسری قسم کو ہم لے آتے پانچویں لے آتے نا اللہ، تیسری پوری کو پانچویں میں لے آتے
تو پھر تو ایک ہی بات نہیں پانچویں کو تو لے پھر جاتے تیسری ہیں، نہ رہتی. اس پانچویں کو تیسری میں لے جاتے ہیں اور پانچویں کو آدھ میں لے جاتے ہیں تو تیسری ٹھیک سے ہو وہ جاتا ہے. عدم اور اس کی طرف آ جاتی ہے، عدم یعنی احتیاط والی. تیسری پوری کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ادھر جا رہی ہے پھر وہ پوری ادھر آ جائے گی، پھر ایک جیسی تو تیسری اور پانچویں ایک ہو جائیں قسم گی. کو لے جاتے داخل ادھر کرتے اور ہیں. پانچویں قسم میں ایک بدل دیتے کیا کہ آدھ میں عدم لے آتے ہیں احتیاط نا، کر دیتے. آدھ میں احتیاط لیا تو ٹھیک ہو سنیں جاتا ہے. سنیں سنیں سنیں. یہ بھی یہ تو پکی بات ہوئی یہاں تک ٹھیک ہے کہ پانچویں قسم کو لے جاتے تیسرے میں، جی کیونکہ وہاں ذکر ہے، جی. ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انضمام ذکر ہے. اب پانچویں قسم کس کو بناتے؟ الذی بعض ما اشرنا الیہ من الاقسام سابقا التی ادرجہا، ایسی چیزیں جو وہاں درج کرنے کے لائق نہیں تھیں ان چیزوں کو وہاں درج کیا ہے، وہاں نہ درج کرتے وہاں سے پانچویں قسم بنا دیتے. اب وہاں کی پھر تفسیر چاہیے. دو جگہ پر مصنف نے ایسے کیا ہے. ایک کیا ہے مصنف نے قسم اولا میں، زنا کے بارے میں اختلاف تھا. زنا کے بارے میں قبلہ اختلاف تھا. انہوں نے کہا تھا لواط اور سحق تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن زنا کو الگ آنا چاہیے تھا. یہ کہنا ایک بات یہ کہ پانچویں قسم کو ڈال دیتے تیسری میں کیونکہ وہیں داخل ہے، پانچویں قسم زنا کی بنا لیتے. ایک صورت. دوسرا بھی سنیے گا. پانچویں قسم ڈال دیتے تیسری میں، یہ تو پکی بات. پانچویں کسے بناتے؟ یہ جو چوتھی قسم میں انہوں نے اختلاف کیا والوصیت لہو کے بارے میں، چوتھی قسم میں وصیت لہو کا اختلاف تھا کہ وہ وہاں درج ہے یا نہیں ہے. اس وصیت لہو کو پانچویں بنا دیتے. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ یعنی آج ادھر ہی ختم کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. پانچویں قسم کو تیسری تو واضح ہے نا. پانچویں قسم انہوں نے لکھا انضمام النساء مع الرجال، وہی بات سیم ہے جو تیسری قسم میں آ چکی تھی. یثبت برجل و امراتین، پانچویں بنا دیتے تیسری میں ڈال دیتے. پھر کل کتنی باقی بات جاتی؟ چار. اب پانچویں کون سی بناتے؟ اس میں دو مشورے آئے ہیں مختلف شروحات میں. ایک مشورہ یہ پانچویں قسم بناتے وہ جو اول قسم میں زنا کے بارے میں اختلاف آ گیا تھا کہ یہ زنا اس اول میں شامل نہیں ہے. لواط اور سحق تو ٹھیک ہے اکٹھے ہیں، زنا کو وہ انہوں نے مشورہ دیا تھا وہاں شہید ثانی نے کہ الگ ذکر کیا جائے. تو یہ پانچویں قسم زنا کی بنا دیتے، وہاں سے زنا اٹھا لیتے اول قسم سے اور اسے الگ طور پر پانچویں بنا دیتے. ایک مشورہ. دوسرا مشورہ بعض نے دیا ہے، وہ زنا والی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ متوجہ ہوئے ہیں چوتھی قسم میں الوصیت لہو کے بارے میں شہید ثانی نے تھوڑی کیل و کال کی ہے آگے. وہ فرماتے ہیں چوتھی قسم سے کی الوصیت لہو کو اٹھا لیتے، اس سے پانچویں قسم الگ طور پر لیتے. ٹھیک ہے نا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.